بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، میں صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے اندازہ نہیں کہ کون حقدار ہے اور کون نہیں۔ بزرگ نے کہا، اس کو دو جو حقدار ہے اور اس کو بھی دو جو حقدار نہیں ہے۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو حقدار ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو حقدار نہیں۔ حقیقی موت وہ نہیں جب سانس رک جائے، بلکہ حقیقی موت وہ ہے جب آپ کا ضمیر مر جائے اور آپ کی زبان حق کہنے سے رک جائے۔ کیا تعریف کروں حسین تیری ذات کی، صبر بھی رو پڑا جب کربلا کی رات تھی۔ زبردستی اگر زندگی میں خود کو مضبوط کرنا ہے تو زبردستی کے رشتوں کو چھوڑ دو۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھیل دیتے ہیں۔ کبھی بھی اتفاقاً نہیں ہوتا، ہر وہ روح جس سے آپ ملتے ہو آپ کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے تاکہ آپ کو کچھ سکھائیں، شفا دیں یا آپ سے محبت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومیں گی۔ شیشہ اور تعلقات۔ کچھ لوگ تعلقات کو شیشہ سمجھتے ہیں، خود پتھر مارتے ہیں اور پھر ٹوٹنے کا الزام شیشے پر لگا دیتے ہیں۔ کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، وہاں پر شکر کرنے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ، ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ اگر کوئی آپ سے مدد مانگے تو اسے محض اتفاق نہ سمجھو، شاید اس نے پہلے اپنے رب کے حضور دست سوال پھیلایا ہو، اللہ نے اس کی دعا کا جواب آپ کا وسیلہ بنا کر دیا ہے۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ کسی کے لیے رحمت بنے یا محرومی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا سوال، امی کہاں ہیں؟ حالانکہ امی سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ جن کی امی جان زندہ ہیں، اللہ لمبی عمر دے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں، اس کے جسم میں اور اس کے مال میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند ہو تو وہ اس کے لیے برکت کی دعا کریں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے۔ اللہ نے دعائیں معجزوں کے لیے ہی بنائی ہیں، ورنہ نصیب کا لکھا تو بن مانگے بھی مل جاتا ہے۔ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں حسن و حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ کوشش کریں کہ بد نسلوں سے تعلق نہ رکھیں، کیونکہ جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو عزت پروار کرتے ہیں۔ جب بھی دعا مانگو تو بس ایک دعا ضرور قبول فرمانا، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، کیونکہ لوگوں کی محتاجی انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی محبت ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے۔ بے شک عزت، ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ نماز کی معافی۔ اگر نماز کی معافی ہوتی تو کربلاؤں کی ہوتی۔ 3 دن کی پیاس، بھوک، اہل خانہ کی جدائی اور چاروں طرف دشمنوں کے گھیرے کے باوجود نماز ترک نہ کی گئی۔ امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں نے اپنے عمل سے امت کو یہ سبق دیا کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، نماز نہیں چھوڑنی۔
کربلا کا پیغام ہے، سر کٹ سکتے ہیں مگر اللہ کے سامنے جھکنے والے سر نماز کو نہیں چھوڑتے۔ یہ جو حالات کی دھوپ ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، تم صبر رکھو، تمہارا رب سب کچھ سنبھال لے گا۔ دنیا کی باتوں سے اپنے دل کو یوں مایوس نہ کرو، وہ غفور و رحیم ہے، تمہیں ہر مشکل سے نکالے گا۔ اور جب محبت ہوتی ہے تو قضائے نماز کرنے والے بھی تہجد ادا کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں کی خاطر اپنا سکون مت کھوئیں، البتہ اپنے سکون کے لیے بے شک لوگوں کو کھو دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ محرم الحرام کا جمعہ، یا اللہ اس مبارک دن اور مہینے کے صدقے ہم سب مسلمانوں کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تمہاری زندگی آسان کر دے گا۔ کسی کے آنسو پوچھ دو، کسی کی تکلیف میں سہارا بن جاؤ، اللہ تمہارے مشکل میں وقت ساتھ دے گا اور ساتھ ہی تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ سجدے میں سر، گلے میں خنجر اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ کربلا کا واقعہ سکھاتا ہے کہ اگر ظالم طاقتور بھی ہو تو حق کی راہ پر چلتے ہوئے اس کے سامنے کلمہ حق کہنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھو، کیونکہ اچھے دل والوں کی آزمائشیں زیادہ ملتی ہیں لیکن ان کا انعام بھی اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہوتے۔ کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ وہ بیٹا جن کی کمائی خاندان کا سر فخر سے بلند کرتی ہے، ایک دن اپنی دنیا بنا لیتا ہے، اور جو بیٹا بیکار سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے وہ اکثر بڑھاپے میں اپنے والدین کا سہارا بن جاتا ہے۔ جب تمہارا اپنا پیٹ بھرا ہو تو کسی بھوکے کو صبر کا درس نہ دو، یقین رکھو حساب صرف عبادتوں کا نہیں ہوگا بلکہ اس لمحے کا بھی ہوگا جب تم کسی کی مدد کر سکتے تھے مگر تم نے نہیں کی۔ کسی کا دل دکھا کر، کسی کا حق مار کر اللہ سے اپنی خوشیوں کی دعا مت کرنا، کائنات کا اصول ہے، بہت سیدھا ہے صاحب۔ جو آج تم کسی کو دو گے کل وہ خدا تمہیں دگنا کر کے لوٹائے گا، اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ شدید گرمی میں دن بھر محنت کر کے گھر کا چولہا جلانے والے باپ، بھائی اور شوہر کی تعریف کر لیا کریں تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ وہ بھینسوں کے لیے جوکر لا رہے ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے پھولوں کو بھی علم نہیں ہوتا انہوں نے شادی میں جانا ہے یا جنازے میں، اس لیے کبھی بھی غرور نہ کیا کریں۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے۔ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ ہر جگہ بولنے کا موقع ڈھونڈنے والے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوتا ہے۔ عورت کا امتحان مرد کی مصیبت، غربت اور بیماری میں ہوتا ہے، خوشحالی میں تو سب ہی ساتھ نبھا جاتی ہے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو رشتے تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو۔ لوگ اکثر چہرے پر لیتے ہیں مگر نیتیں نہیں، اسی لیے فیصلے بھی اکثر غلط ہوتے ہیں۔ معجزے کیا ہے؟ کیا ہوتے ہیں معجزے؟ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہے، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں کچھ بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تب بھی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوں گے اور ہوتے ہیں۔
توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب فلسفہ سمجھانے پر آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ آپ کی زندگی کا اگلا باب کچھ لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ کاش انہوں نے آپ کے ساتھ بہتر سلوک کیا ہوتا۔ اپنی تقدیر خود لکھنی ہے تو کاروبار کرو، اور اگر دوسروں کی تقدیر پر کام کرنا ہے تو نوکری کرو۔ مضبوط تعلق کسی ملاقات کا محتاج نہیں ہوتا۔ کئی تعلقات ملاقاتوں کے باوجود ٹوٹ جاتے ہیں، اور کئی بغیر ملاقات کے بھی چلتے رہتے ہیں۔ بس اصل طاقت خلوص میں ہوتی ہے۔ جب نیت صاف ہو تو فاصلے بھی رشتوں کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ہر تعلق وقت سے نہیں، نیت سے زندہ رہتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ چالاکیاں چل جائیں تو خوش نہ ہوا کریں، کیونکہ معصوم لوگوں کے بدلے اللہ خود لیتا ہے۔